اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب المغازی حدیث نمبر 4011 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہمیں شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، کہا مجھے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی۔ وہ قبیلہ بنی عدی کے سب لوگوں میں بڑے تھے اور ان کے والد عامر بن ربیعہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ عنہ کو بحرین کا عامل بنایا تھا۔ وہ قدامہ بھی بدر کے معرکے میں شریک تھے اور عبداللہ بن عمر اور حفصہ رضی اللہ عنہ کے ماموں تھے۔ حدیث نمبر 4012 اور 4013 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد بن اسماء نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ بن اسماء نے بیان کیا، ان سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سے زہری نے، انہیں سالم بن عبداللہ نے خبر دی، بیان کیا کہ حضرت رافع بن خدیج نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ ان کے دو چچاؤں ظہیر اور مظہر رافع بن عدی بن زید انصاری کے بیٹوں، جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی، میں نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرایہ پر دینے سے منع کیا تھا۔ میں نے سالم سے کہا لیکن آپ تو کرایہ پر دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، حضرت رافع رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر زیادتی کی تھی۔ حدیث نمبر 4014 اردو ترجمہ۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حسین بن عبد الرحمن نے، انہوں نے عبداللہ بن شداد بن حادلیشی سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت رفاع بن رافع انصاری کو دیکھا ہے، وہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 4015 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک مروزی نے خبر دی، کہا ہم کو معمر اور یونس دونوں نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی، انہیں حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت عمرو بن عوف جو بنی عامر بن لوئی کے حلیف تھے اور بدر کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین وہاں کا جزیہ لانے کے لیے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے صلح کی تھی اور ان پر علاء بن حضری کو امیر بنایا تھا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بحرین سے مال 1,00,000 درہم لے کر آئے۔ جب انصار کو ابو عبیدہ کے آنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو تمام انصار آپ کے سامنے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، میرا خیال ہے کہ تمہیں یہ اطلاع مل گئی ہے کہ ابو عبیدہ مال لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہیں خوشخبری ہو اور جس سے تمہیں خوشی ہوگی اس کی امید رکھو۔ اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق محتاجی سے ڈر نہیں لگتا، مجھے تو اس کا خوف ہے کہ دنیا تم پر بھی اسی طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلوں پر کشادہ کی گئی تھی، ہر پہلوں کی طرح اس کے لیے تم آپس میں رشک کرو گے، اور جس طرح وہ ہلاک ہو گئے تھے تمہیں بھی یہ چیز ہلاک کر کے رہے گی۔ حدیث نمبر 4016 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ہر طرح کے سانپ کو مار ڈالا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4017 اردو ترجمہ۔ لیکن جب ابو لبابہ بشیر بن عبد المنظر رضی اللہ عنہ نے جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے ان میں سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نکلنے والے سانپ کے مارنے سے منع فرمایا تھا، تو انہوں نے بھی اسے مارنا چھوڑ دیا تھا۔ حدیث نمبر 4018 اردو ترجمہ۔ مجھ سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن فلیج نے بیان کیا،
ان سے موسیٰ بن عقبہ نے کہ ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انصار کے چند لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور عرض کیا کہ آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں تو ہم اپنے بھانجے عباس کا فدیہ معاف کر دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ان کے فدیے سے ایک درہم بھی نہ چھوڑنا۔ حدیث نمبر 4019 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن جریج نے، ان سے زہری نے، ان سے عطا بن یزید لیسی نے، ان سے عبید اللہ بن عدی نے، اور ان سے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے دوسری سند۔ امام بخاری نے کہا اور مجھے سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم بن سعد نے، ان سے ابن شہاب کے بھتیجے محمد بن عبداللہ نے اپنے چچا محمد بن مسلم بن شہاب سے بیان کیا، انہیں عطا بن یزید لیسی سم الجندئی نے خبر دی، انہیں عبید اللہ بن عدی بن خیار نے خبر دی، اور انہیں مقداد بن عمرو کندی رضی اللہ عنہ، وہ بنی زہرہ کے حلیف تھے اور بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اگر کسی موقع پر میری کسی کافر سے ٹکر ہو جائے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں اور وہ میرے ایک ہاتھ پر تلوار مار کر اسے کاٹ ڈالے، پھر وہ مجھ سے بھاگ کر ایک درخت کی پناہ لے کر کہنے لگے میں اللہ پر ایمان لے آیا، تو کیا یا رسول اللہ اس کے اس اقرار کے بعد پھر بھی میں اسے قتل کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اسے قتل نہ کرنا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ پہلے میرا ایک ہاتھ بھی کاٹ چکا ہے اور یہ اقرار میرے ہاتھ کاٹنے کے بعد کیا ہے۔ آپ نے پھر بھی یہی فرمایا کہ اسے قتل نہ کر، کیونکہ اگر تو نے اسے قتل کر ڈالا تو اسے قتل کرنے سے پہلے جو تمہارا مقام تھا اب اس کا وہ مقام ہوگا، اور تمہارا مقام وہ ہوگا جو اس کا مقام اس وقت تھا جب اس نے اس کلمے کا اقرار نہیں کیا تھا۔ حدیث نمبر 4020 اردو ترجمہ۔ مجھ سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن علیہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان تیمیمی نے بیان کیا، کہا ہم سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے دن فرمایا کون دیکھ کر آئے گا کہ ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے لیے روانہ ہوئے اور دیکھا کہ افرا کے دونوں بیٹوں نے اسے قتل کر دیا ہے اور اس کی لاش ٹھنڈی ہونے والی ہے۔ انہوں نے پوچھا ابو جہل تم ہی ہو؟ ابن علیہ نے بیان کیا کہ سلیمان نے اسی طرح بیان کیا، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابن مسعود نے پوچھا تھا کہ تو ہی ابو جہل ہے؟ اس پر اس نے کہا کیا اس سے بھی بڑا کوئی ہوگا جسے تم نے آج قتل کر دیا ہے؟ سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ یہ اس سے یوں کہا یا اس سے یوں کہا جسے اس کی قوم نے قتل کر دیا ہے، کیا اس سے بھی کوئی بڑا ہوگا؟ کہا کہ ابو مجلس نے بیان کیا کہ ابو جہل نے کہا کاش ایک کسان کے سوا کسی اور نے مارا ہوتا۔ حدیث نمبر 4021 اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا، کہا ہم سے معمر نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ہمیں ساتھ لے کر ہمارے انصار بھائیوں کے یہاں چلیں۔ پھر ہماری ملاقات دو نیک ترین انصاری صحابیوں سے ہوئی جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی۔ عبید اللہ نے کہا پھر میں نے اس حدیث کا تذکرہ عروہ بن زبیر سے کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں صحابی عویم بن سعدہ اور معان بن عدی تھے۔ حدیث نمبر 4022 اردو ترجمہ۔ ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن فضیل سے سنا، انہوں نے اسماعیل ابن ابی خالد سے سنا انہوں نے قیس بن ابی خازم سے کہ بدری صحابہ کا سالانہ وظیفہ 5,000 تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں انہیں بدری صحابہ کو
ان صحابیوں پر فضیلت دوں گا جو ان کے بعد ایمان لائے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المغازی کی حدیث نمبر 4011 سے 4022 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔